قال سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ قرآن حکیم سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی ذکر بھی کرو اور تسبیح بھی کرو۔ تو اس عمل کے لیے بہترین جو چیز ہے کہ جس میں ذکر بھی ہو اور تسبیح بھی ہو، وہ تسبیح فاطمہ الزہرا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، وہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ اس لیے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ نسبحک کثیرا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں، ونذکر کثیرا، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ذکر زیادہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے سمت پر احسان کر دیا کہ ایک ایسا ذکر اپنے بیٹی کے ذریعے ہم تک پہنچایا جس میں تسبیح کثیر شمار ہوتی ہے، جس میں ذکر خدا بھی کثیر شمار ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک کثرت میرے نزدیک ہے، ایک کثرت کسی عالم کے نزدیک ہے، اس کا معیار اور ہے، ایک کثرت کسی مجتہد کے نزدیک ہے، ایک کثرت معصوم کے نزدیک ہے، ایک کثرت رسول کے نزدیک ہے، ایک کثرت اللہ کے نزدیک ہے۔ کیا کیا جائے کہ اللہ کا ذکر کثیر ہو؟ میرے امام نے فرمایا لمبے چوڑے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھ لینا اللہ کے ہاں ذکر کثیر شمار ہوگا۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین قدر، یہ ذکر کثیر ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، لہٰذا تسبیح فاطمہ الزہرا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قال رجل، اس رجل نے آ کے کہا احب ان اکون اخص الناس، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی نگاہ میں اخص اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں میرا خاص مقام ہو، میں خواص میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا شمار جو ہے بڑے لوگوں میں ہونا لگے اللہ کی نظر میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا فاکثر ذکر اللہ، پھر تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے بسا مقام ملے، اللہ کے ہاں تیرا بہت بڑا مرتبہ ہو، تو پھر امام معصوم نے فرمایا کہ اگر اس منزل کو پانا چاہتے ہو تو ذکر، بہترین ذکر جو ہے وہ ذکر تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی آپ اگر فاطمہ الزہرا کی اس تسبیح کا جو انہوں نے ہدیہ فرمائی ہے امت کو، اس کا ذکر رکھیں گے اپنی زبان پر جاری، تو انشاءاللہ اللہ کے خاص بندوں میں۔ تسبیح کے پڑھنے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی اس تسبیح جیسے رسول اللہ نے دی ہے، وہ کیا ہے؟ 34 دفعہ اللہ اکبر ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ ہے، 33 دفعہ الحمدللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر 34 دفعہ اور دوسرا 33 اور 33، تو یہ بنتا ہے 100، یعنی 100 دفعہ، جتنا بنتا ہے نا 100 عدد بنے گا اس میں۔ 100 میں ایک حصہ ہے، جسے ایک آپ کہتے ہیں واحد ایک، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں 34 33 99 اور ایک اور ڈالیں تو 100 ہو گیا۔ 100 میں ایک عدد ہے، عدد سے اسے ایک سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ اس ذریعے سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ اکبر ہے، جس کی ہر شے کی تسبیح کر رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو سامعین تعداد کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم زبان آگے چل رہی ہوتی ہے، انگلیاں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، کسی کے دانے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو زبان پیچھے چل رہی ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر انسان اس کو عمل کے طور پر لے، یعنی صرف 100 مرتبہ 34 دفعہ اور ایک آگے پیچھے نہ ہو، تب جا کر یہ اس کا اثر ہوگا، کیونکہ حضور نے اسے 100 دفعہ بتایا ہے، تو عدد کے اعتبار سے اس کا ذکر خدا ہے، اور تسبیح ذکر خدا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ اس کو پورے تعداد کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی کچھ دانے کم کر دیں، کچھ زیادہ پڑھ دیں۔ بندے کہتے ہیں جی ذکر ہی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس میں عمل ہے کہ 100 دفعہ عدد پورا کرنا چاہیے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔